نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انتہائی قابل احترام میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک عمل پیش کرتے ہیں کہ اس کی برکت سے دنیا ذلیل ہو کر آپ کے پیچھے پیچھے آئے گی۔ عام طور پر دنیا کے لوگ دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں اور دنیا آگے آگے بھاگنے لگتی ہے، لیکن کسی کے ہاتھ میں آتا کچھ نہیں ہے، اور یہاں تک کہ انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، انسان مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے اور دنیا یہی کے یہی رہ جاتی ہے۔ لیکن آج کا یہ عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا وہ عمل ہے جس نے اس عمل میں غلطیاں نہیں کی، جس نے اس عمل میں ناغہ نہیں کیا اور بلا ناغہ اور بلا غلطی یہ عمل کرتے رہے۔ اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ دنیا ذلیل ہو کر آپ کے قدموں میں آئے گی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ عمل کرتے تو ہیں لیکن عمل میں غلطیاں کرتے ہیں۔ کچھ دعائیں ایسے ہوتی ہیں جن کے لیے طریقہ کار ہوتا ہے، انہی طریقے پر جب آپ عمل کرتے ہیں تب اس میں اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کرتے ہیں تو آپ کو اس عمل کا کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، یا کچھ الفاظ ایسے میں نے دیکھے ہیں کہ آپ کو یوٹیوب یا فیس بک پر بتائے گئے ہیں لیکن بتانے والے نے غلط بتائے، کیونکہ عربی کے الفاظ ایسے ہیں کہ جب آپ عربی کے الفاظ پڑھتے ہیں تو آپ کو نحو اور صرف پر دسترس حاصل ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ جملے کو غلط پڑھیں گے اور جب غلط پڑھیں گے تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب معنی تبدیل ہو جاتا ہے تو پھر اس عمل کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ بلکہ اگر آپ نماز میں ایسی غلطی کرتے ہیں تو نماز ہی ٹوٹ جاتی ہے، نماز ہی ختم ہو جاتی ہے، تو باقی دعاؤں کیا کہنا۔ لہذا آپ کو جو بھی دعا بتایا جاتا ہے اس دعا کو لفظ بلفظ ٹھیک پڑھا کرے، اور جو تعداد اور جو طریقہ آپ کو بتایا جاتا ہے اتنی ہی تعداد اور اسی طریقے پر پڑھ لیا کرے، تب آپ کو ان وظائف کا فائدہ حاصل ہوگا۔ تو ٹھیک اسی طرح یہ دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا، اور ایسے لوگوں کے سوال کے جواب میں بتایا گیا۔ رزق کی پریشانی، مال کی پریشانی، گاڑی کی پریشانی، گھر کی پریشانی، ہر چیز کی پریشانی دور ہو جائے گی، کیونکہ صحابی نے سوال ہی اس طرح کیا ہے، اور اپنی غربت کا بتایا، تنگی کا بتایا، تنگ دستی کا بتایا، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یہ دعا بتلا کر فرمایا کہ جو لوگ یہ دعا اس طریقے پر پڑھتے ہیں دنیا ذلیل ہو کر اس کے قدموں میں آئے گی۔ عام طور پر پہلے میں نے بتایا ہم دنیا کے پیچھے ہوتے ہیں، دنیا آگے ہوتی ہے، لیکن یہ عمل کرنے کے بعد، یہ دعا پڑھنے کے بعد دنیا آپ کے پیچھے آئے گی۔
آپ اس کو لینا نہیں چاہیں گے، لیکن آئے گی یہ دنیا. یہ ایسی دعا ہے، لیکن غلطی آپ نے اس میں نہیں کرنا. وہ غلطی کیا ہے؟ دو غلطیاں ہیں. ایک وقت میں آپ غلطی نہیں کریں گے، دوسری تعداد میں غلطی نہیں کریں گے. وقت میں اور دعا میں. اگر آپ اس کے علاوہ کسی اور وقت میں پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں. ذکر ہے، ذکر الہی ہے اور بہترین ذکر ہے. کسی دوسرے وقت میں آپ بلا شبہ پڑھیں، اجر بھی آپ کو ملے گا، فائدہ بھی آپ کو ملے گا. لیکن رزق اور مال کے لیے، دنیا کی مال اور دولت کو حاصل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو وقت اور تعداد بتایا، تو آپ انہی تعداد اور وقت میں پڑھیں گے، تب آپ کو دنیا حاصل ہوگی. وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا فجر کے سنت اور فرض کے درمیان. فجر کے سنتوں اور فرض کے درمیان. فجر کی سنت محبوب ترین سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کیونکہ احادیث میں فجر کی سنتوں کی بہت بڑی تاکید آئی ہے، بہت بڑی تاکید. یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میدان جنگ میں اگر دشمنوں کے گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے آپ رون دے جاؤ گے، تب بھی آپ فجر کی سنتیں نہ چھوڑیں. اتنی تاکید ہے. تو فجر کی سنت فضیلت والی سنت ہے. سنت پڑھے اور اسی مصلی پر بیٹھ کر یہ وظیفہ کر لیں، پھر فرض پڑھیں. یہ وقت ہے، اس میں آپ غلطی نہیں کریں گے. میں نے کہا رزق اور دولت حاصل کرنے کے لیے اس وقت پڑھیں، باقی آ کر آپ ذکر کی نیت سے پڑھنا چاہیں تو دوسرے وقت میں پڑھ لیا کریں، اس پر کوئی پابندی نہیں. نمبر 2، تعداد میں غلطی نہ کریں. تعداد میں جو تعداد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مذکورہ فوائد کے لیے بتایا، انہی تعداد کے مطابق پڑھیں، اس سے زیادہ نہ پڑھیں. یہ دو غلطیاں ہیں. میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ یہ وظیفہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو وہ چیز حاصل نہیں ہوتی جس کے لیے یہ وظیفہ پڑھتے ہیں. تو جب میں ان سے پوچھتا ہوں بھائی آپ یہ کس طریقے پر پڑھتے ہیں، کس وقت پڑھتے ہیں، جب وہ تعداد میں یار میں 1000 مرتبہ پڑھتا ہوں، میں 500 مرتبہ پڑھتا ہوں، تو میں اس کو کہتا ہوں یہی تو غلطی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بتایا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. اور اسی دعا کے بارے میں بتایا کہ فجر کے سنت اور فرض کے درمیان میں 101 مرتبہ پڑھیں، 101 مرتبہ، اور اللہ سے دعا کریں. دنیا ذلیل ہو کر آپ کے قدموں میں آئے گی. یہ الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. لہذا آپ اس دعا کو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 101 مرتبہ پڑھا کریں اور اللہ سے دعا کریں. انشاءاللہ تعالی آپ چند ہی دنوں میں امیر بن جاؤ گے اور آپ کے پاس دنیا ہر طرف سے آئے گی انشاءاللہ تعالی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.